یہاں خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ آمین۔ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ ہر روز رہتے ہیں اور ہر روز وہ یسوع مسیح کی قدرت کے وسیلہ سے ایک نیا معجزہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایک مفلوج شخص کو یسوع کے پاس لایا جاتا ہے جو چل نہیں سکتا، اس کو فالج کی بیماری ہے۔ اس کے دوست چارپائی پہ اسے رکھ کے یسوع کے قریب لائے اور یسوع مسیح نے اس شخص سے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ اور چل پھر۔ جیسے ہی یسوع مسیح نے یہ کہا اور وہ شخص اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا، اور ایک کوڑی جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا وہ یسوع مسیح کے پاس آیا اور خدا نے اس پر ہاتھ رکھا اور خدا نے اس سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اچھا ہو جائے، اور اسی درم اس کا کوڑ جاتا رہا۔ اور راہ چلتے ہوئے جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک جنازہ جا رہا تھا اور جس کو کچھ لوگ لے کر جا رہے تھے دفنانے کے لیے، تو خدا نے یسوع مسیح اس جنازے کے قریب گئے اور خدا نے اس مردہ شخص سے کہا اٹھ، اور وہ شخص اسی دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کھانے پینے لگا، کیونکہ زندگی کے بادشاہ نے اس سے کلام کیا تھا، زندگی کا کلام اس سے کیا گیا تھا اور زندگی اس کے اندر ظاہر ہو گئی۔ لازر وہ شخص جو 4 دن سے مردہ تھا، 4 دن ہو گئے تھے کہ وہ قبر میں ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ یہ وہ عالم ہے، عالم ارواح وہ جگہ ہے جہاں پر مردہ شخص کی روح چلی جاتی ہے، اور یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے اس جگہ پر ابلیس کا اختیار تھا، ابلیس کا قبضہ تھا اس جگہ پر، اور اس جگہ پر جہاں پر ابلیس کا اختیار ہے، جب خدا نے یسوع مسیح نے لازر کو حکم دیا کہ قبر سے نکلا تو اس کی روح عالم ارواح سے نکل کر اس کے بدن میں داخل ہو گئی اور وہ کفن سمیت باہر آ گیا، کیونکہ زندگی کے مالک نے اس سے کلام کیا تھا۔ اور یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا، یہ واقعہ ہے کہ شاگرد یسوع کے ساتھ ہیں، وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا طوفان آ گیا۔ گلیل کی جھیل کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ، جب یسوع مسیح کشتی میں تھا اور یسوع مسیح کشتی میں سو گئے کسی وجہ سے، تو ایک بڑا طوفان، ایک تیز آندھی چلی، جس آندھی کی وجہ سے اس جھیل کی لہریں جو تھیں وہ پانی کی لہریں بڑی بڑی اٹھنا شروع ہو گئیں، اور شاید وہ لہریں 20 فٹ 10 فٹ کی اونچی تھیں، اور لکھا ہے کہ کشتی جو تھی وہ پانی سے بھر گئی اور شاگرد ڈر گئے، اور وہ لہریں جو ان کے سامنے تھیں ان سے خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے آ کر یسوع کو جگایا کہ صاحب اٹھ، تو سویا ہوا ہے، اٹھ، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہمیں بچا لے۔ اور یسوع مسیح نے اسی دم اٹھ کر اس ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور حکم دیا کہ تھم جا، اور اسی دم وہ آندھی اور طوفان تھم گئے، اور اسی وقت گلیل کی جھیل میں سناٹا ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اور شاگردوں پر یہ حیرانی طاری ہو گئی کہ اس شخص کا ہوا اور پانی پر بھی اختیار ہے۔ خدا نے یسوع مسیح گلیل کی جھیل میں سو گئے، اس کی کئی وجوہات ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا نے یسوع مسیح نے انہیں گلیل کی جھیل میں جانے کا حکم دیا۔ خدا نے کہا کہ کشتی کو پار لے چلو، شاگردوں نے نہیں کہا کہ خدا ہم پار جانا چاہتے ہیں، خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ پار لے چلو۔ خدا نے یسوع مسیح نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے اب تک بہت سے معجزے کیے تھے، بہت سے معجزات کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو، اپنی الوہیت کو ان پر ظاہر کیا تھا، اور ایمان کی تعلیم انہیں دی تھی۔ اور اب وہ وقت تھا جب یسوع مسیح ان سے یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ اس ایمان کی تعلیم کا پریکٹیکل کریں، اس ایمان کی تعلیم کو عمل میں لائیں جس کو انہوں نے مجھ سے سیکھا ہے۔ لیکن شاگرد اس بات میں ناکام رہے۔ شاگردوں نے بجائے کہ اس تعلیم پر، اس حالات میں غور کرتے، اپنا دھیان اس تعلیم کی طرف لاتے، ان معجزات کی طرف دھیان لگاتے جو یسوع نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے کیے تھے، بلکہ اس کی بجائے انہوں نے اپنا دھیان بڑی لہروں کی طرف کیا، تیز آندھی کی طرف کیا، کشتی جو پانی سے بھر رہی تھی اس حالات کی طرف انہوں نے اپنا دھیان کیا۔ مگر یسوع مسیح نے جیسے ہی ہوا اور پانی کو تھما دیا، خدا نے یسوع مسیح نے شاگردوں کو ملامت کی کہ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ میں نے تو تمہیں تعلیم دی تھی کہ ایمان رکھو، لیکن آج تم اس بات میں فیل ہو گئے۔ خدا نے یسوع مسیح نے ملامت کی۔ آج ہماری بھی زندگی میں مختلف طرح کی لہریں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بے روزگاری آ جاتی ہے، بیماری اس طرح سے ہم پر اٹیک کرتی ہے کہ ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی علاج نہیں، اس بیماری کا سائنس کے اندر کوئی علاج نہیں ہے، اس شخص کو ہم نے مصنوعی سانس دیا ہے، جب ہم اس کا مصنوعی سانس اتاریں گے تو یہ بالکل بے سانس ہو جائے گا اور یہ مر جائے گا۔ ڈاکٹرز کے پاس ہوپ نہیں ہے، حالات ہمارے آگے اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ معجزات ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ معجزات ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، لیکن ہم معجزات کے لیے خدا سے دعا نہیں کرتے، معجزات کے لیے خدا کو کہتے نہیں ہیں، معجزات کے لیے خدا سے توقع نہیں کرتے، اور کبھی ناامیدی کی لہر ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہم بے دل ہو جاتے ہیں۔ ہم ماضی میں معجزات سے واقف ہوتے ہیں جو ہمارے گھرانوں میں ہوتے ہیں، ہماری کلیسیا میں ہوتے ہیں، ہماری ذاتی زندگی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک نا امیدی کی لہر کا سامنا کرتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہوپ نہیں ہے، ہوپ لیس ہے، سب کچھ شکستہ ہو جاتے ہیں،
اور ہم بے دل ہو جاتے ہیں، ہر طرح سے ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں، اور ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اگلے ہی لمحے میں موت کے منہ میں ہوں گا، میں مر جاؤں گا۔ زندگی میں انسانوں کے لیے، میرے اپنے دوستوں کے پاس، میرے رشتہ داروں کے پاس، میرے بھائیوں کے پاس میرے لیے امید نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو، یسوع ناصری زندگی کا بادشاہ ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور امید بخشتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہاں پر اس ہوا اور پانی کو اور اس طوفان کو ڈانٹا اور وہ اسی دم تھم گیا۔ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس دور میں رہ رہے ہیں، آج ہم ٹی وی پر بھی اور بہت سی عبادات میں بھی اس بات کا ذکر سنتے ہیں کہ معجزات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، خاندانوں کے اندر، زندگیوں کے اندر معجزات ہو رہے ہیں۔ معجزات ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ معجزات کی توقع کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر روز اپنی زندگی میں اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ خدا ان کی زندگی میں معجزہ کرے، خدا ان کی زندگی میں معجزہ کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے بند کیے رکھا ہے کہ خدا معجزہ نہیں کرتا، ان کی زندگی میں معجزات بھی نہیں ہوتے۔ کئی لوگ ہیں جن کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتے کہ ہر روز ہی ان کی زندگی میں معجزہ ہو۔ میرے عزیزو، خدا ہم سب کی زندگی میں ہر روز ایک نیا معجزہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہر روز ہم میں سے ہر ایک پر اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے تو لکھا اس نے بہت سے نشانات کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا۔ خدا نشانات کے وسیلہ سے ہم سبوں پر آج بھی اپنے آپ کو زندہ ظاہر کرتا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر روز اپنے آپ کو اس بات کے لاؤ کریں کہ خدا آج تو میری زندگی میں معجزہ کر، آج تو میری زندگی میں ایک نیا کام کر۔ میں تیری قدرت کو آج اپنے آفس میں کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آفس میں بڑے مسائل ہیں، خدا میرے کولیگ میرے خلاف ہیں، وہ میرے خلاف ہیں، وہ میرے خلاف جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں۔ خدا تیری منت کرتا ہوں، تو معجزہ کر، اور خدا مجھے اپنا زور بخش دے، مجھے اس بیماری سے نکال لے خدا جس کے لیے ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا ہے، جس سے میں ایک لمبے عرصے سے لڑ رہا ہوں اور میں علاج کروا رہا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں، لیکن خدا میرے لیے جواب نہیں آ رہا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، تو میری زندگی میں معجزہ کر۔ ہماری زندگی میں کئی دفعہ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف معجزہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اس طرح سے معجزے کے لیے توقع کرنا، ایکسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب میں نے ابتدائی دنوں میں توبہ کی اور اس کے 4-5 مہینے کے بعد ایک بڑی لہر میرے سامنے آ گئی۔ وہ لہر یہ تھی کہ میں نے اپنے BCom کے پیپر دینے تھے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے فیس جمع کروانے کے لیے۔ گھر کے حالات بھی ان دنوں میں کچھ ایسے تھے کہ میں اگر بتاتا بھی تو شاید اس کے لیے پریشانی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لیکن کیونکہ میں کلام سنتا تھا، اس جگہ پر آ کر اس پلپٹ سے پریچ کیا جاتا تھا کہ خدا وقت پر معجزہ کرتا ہے۔ خدا ہم سب کی زندگی میں ہماری ضروریات سے واقف ہے۔ خدا ہم سبوں کی ضروریات کو وقت پر پورا کرے گا۔ تو میں خدا کے حضور بیٹھا ہوں، اور میں نے نہ صرف خدا کے حضور بیٹھا، بلکہ میں نے ان معجزات کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا جو خدا نے اس کلام میں لکھے ہیں۔ انجیلوں میں سے میں نے معجزات کو پڑھنا شروع کر دیا، ان خادمین کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا جن کی زندگی میں خدا نے معجزات کو کیا تھا۔ تو ایک دن جب دوپہر کے وقت 2 بجے کے قریب میں اپنے کمرے میں دعا کر رہا تھا، میں اکیلا تھا بالکل اس وقت، تو خدا نے یسوع مسیح میرے سامنے آ کر کھڑے ہو، اور خدا نے مجھے 2000 روپے دیے۔ اس وقت 2000 کا چھوٹا نوٹ جو اب چلتا ہے، اس وقت پرانا بھی چلتا تھا اور وہ نیا نوٹ تھا بالکل۔ تو میں نے خدا سے کہا کہ خداوند مجھے ایک کیلکولیٹر بھی چاہیے اور ایک کمپیوٹر کی کتاب میں نے لینی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اسی وقت خداوند نے مجھے 500 روپے کا پرانا نوٹ دیا جو بڑا نوٹ تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ پیسے پکڑے اور اپنی آنکھیں کھولی، خداوند وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اس دن کے بعد میرے اندر یہ اطمینان تھا کہ خداوند میرے ساتھ ہے، خدا میری ضرورت کو وقت پر پورا کرے گا۔ میرے اندر مکمل طور پر اطمینان تھا۔ حالات ایسے نہیں تھے، کچھ نظر نہیں تھا آ رہا کہ خدا کہاں سے مہیا کرے گا، لیکن میرے اندر یہ اطمینان تھا، تسلی تھی کہ خدا میری زندگی میں معجزہ کرے گا۔ اور 18 تاریخ کو میں نے فیس جمع کروانی تھی، تو 16 تاریخ کو خدا نے پیسوں کا انتظام کیا، اور خدا نے ایسے ذریعے سے پیسے مہیا کیے جس کے لیے میں نے کوئی محنت نہیں کی۔ اور جب مجھے وہ پیسے ملے تو میں نے دیکھا 2000 کے چھوٹے نوٹ تھے نئے، اور 500 کا ایک بڑا نوٹ تھا پرانا۔ تو میں نے خدا کی شکر گزاری کی کہ خدا جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا یہ وہی ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو وقت پر ہم سب کی زندگی میں کام کرتا ہے، تو وقت پر معجزہ کرتا ہے، تو ہماری ضروریات سے واقف ہے، تو ہماری زندگی میں چل رہے حالات سے واقف ہے، ہر وہ دن جو میری زندگی میں چل رہا ہے تو اس سے واقف ہے، اور ہر اس دن کو بھی تو جانتا ہے جو مستقبل میں میری زندگی میں آئے گا۔ اور اس دن کے لیے میں نے خدا سے شکر گزاری کی، میرا دل شکر گزاری سے بھرا تھا کہ خدا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری زندگی میں کام کیا۔ ایک حوالہ پڑھتے ہیں ہم لوکا کی انجیل کے اندر، میں پڑھوں گا اسے آپ کے لیے۔ لوکا کی انجیل 3 باب اور اس کی 5 سے 6 آیت۔ یہاں لکھا ہے کہ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے سیدھا کیا جائے گا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ اس بات سے، اس آیت سے ہم واقف ہیں، یہ یوحنا نبی نے نبوت کی تھی یسوع مسیح کی خدمت سے پہلے، اس سے پہلے کہ خدا یسوع مسیح بپتسمہ لے کر
اپنی ضمینی خدمت کا آغاز کرتے، یوحنا نبی نے نبوتی طور پر یسوع مسیح کی خدمت کو ظاہر کیا کہ یسوع مسیح اس زمین پر کس قسم کی خدمت کریں گے۔ یہ ایک تمثیلی بات ہے۔ اکثر نبوتیں جو ہوتی ہیں وہ تمثیل میں کی جاتی ہیں۔ پرانے عہد کے اندر یرمیہ کے صحیفے میں، یوئیل کے صحیفے میں، یسایہ کے صحیفے میں اور مکاشفہ کتاب میں اور دوسری کتابوں کے اندر خدا نے تمثیلوں میں بات کی، اور خدا نے موسیٰ کے تعلق سے بتایا کہ میں نے موسیٰ سے تمثیلوں میں بات نہیں کی بلکہ روبرو سے بات کی ہے۔ تو اکثر لوگ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی یہ نبوت جھوٹی ہے، یہ جھوٹی نبوت ہو گئی ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات جب نبوتی طور پر کی جاتی ہے تو وہ پیرابل ہوتی ہے، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے، اور جب اس نبوتی کلام کی تشریح صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی تو لوگ اس کے بارے میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے بارے میں پرانے عہد کے اندر بہت ساری نبوتیں موجود تھیں، بہت سے نبیوں نے یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں بتایا تھا کہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کس طرح کی ہوگی، وہ زمین پر کس طرح سے ظاہر ہوں گے، لیکن وہ ان نبوتوں کو کسی اور طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ یسوع مسیح جب زمین پر آئے اور انہوں نے معجزات کیے اور صلیب پر ان کو قربان کیا گیا، یسوع مسیح نے جب اپنی جان صلیب پر دے دی تو لوگوں نے، فقی فریسیوں نے اس بات سے ٹھوکر کھائی، کیونکہ وہ جس چیز سے واقف تھے، ان نبوتوں کی جن تشریح کو وہ سمجھتے تھے وہ بالکل مختلف تھی، اور یہ اسی لیے تھا کیونکہ وہ اس صحیح تشریح سے واقف نہیں تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب نبوتیں کی تشریح ان پیرابلز میں جب خدا بات کرتا ہے تو جب ان کی تشریح ہمارے سامنے صحیح نہیں آتی تو لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خدا نبوت تو کسی خادم کے وسیلہ سے کرتا ہے لیکن تشریح کسی اور کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ تو جب اگر کسی سے خدا کلام کرے تو ضرور ہے کہ ہم اس بات کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ خدا تمثیلی کلام ہے، اگر تو اس بات کو ہمارے لیے ظاہر کر۔ اور بعض اوقات خدا براہ راست بھی بات کر دیتا ہے، نام لے کر بھی۔ اور یہاں یوحنا نبی نے یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں بیان کیا کہ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا کیا جائے گا۔ 22 کی کتاب میں لکھا ہے کہ ٹیڑھے کا شمار نہیں، اور ہر ایک ناقص چیز جو ہے وہ صحیح نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یسوع مسیح کی خدمت کی خاصیت یہ ہے، یسوع مسیح کی زمین پر خوبی یہ تھی اس خدمت کی جو یسوع مسیح کرنے والا تھا، کہ ہر وہ شخص، ہر وہ زندگی جو گھاٹی ہے، خدا اس کی زندگی کو بھر دے گا۔ ہر وہ شخص جو ٹیڑھا ہے روحانی طور پر، جس کی زندگی کے اندر بل ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی بدل نہیں سکتی، خدا نے یسوع مسیح اس کی زندگی کو یکسر بدل دینے کو تھا۔ یہ یسوع مسیح کی خدمت کا اظہار تھا، یسوع مسیح کی خدمت کا بیان تھا جو یوحنا نبی نے کر دیا تھا کہ اس کی خدمت کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ ہر ایک ٹیڑھا پن جاتا رہے گا۔ وہ لوگ جو جسمانی طور پر، بدنی طور پر ٹیڑھے پن کا شکار تھے، لنگڑے تھے، ٹونڈے تھے، وہ سیدھے کیے جائیں گے کیونکہ یسوع مسیح ظاہر ہوا ہے۔ وہ زمین پر معجزات کرنے کو آیا تھا، وہ اس زمین پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کو آیا تھا، وہ اس زمین پر اپنی نجات کو ظاہر کرنے کو آیا تھا۔ اور اس بات کا بیان یوحنا نبی نے کیا کہ یسوع ناصری ہے یہ، اور یہ اس زمین پر اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا اور خدا کے منصوبے کو پورا کرے گا۔ اور ایک اور بات جو یوحنا نبی نے یہاں پر کی کہ ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا۔ کئی دفعہ ہمارے مسائل پہاڑوں کی طرح ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ اگر ہم انہیں دیکھنے لگے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم گر جائیں گے، ان کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع ناصری اسی لیے زمین پر آیا کہ وہ اپنی قدرت کو ہم سبوں کی زندگی میں ظاہر کرے۔ اس کا منصوبہ اس زمین پر یہ تھا کہ وہ اپنی قوت کو، اپنی قدرت کو ہم سبوں کی زندگی میں ظاہر کرے، اور وہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ 2000 سال پہلے تھا، وہ بدلا نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ اس زمین پر غریبوں کو خوشخبری دینے آیا ہے۔ وہ لوگ جو تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے یسوع مسیح کے پاس خوشخبری تھی کہ ان کی غربت جاتی رہے گی، ان کے آنسو پوچھ دیے جائیں گے کیونکہ آسمان کی بادشاہی آ رہی ہے۔ اور یسوع مسیح ان کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا اور معجزات کو کرتا تھا، ان بیماریوں کا علاج کرتا تھا جن کے لیے ڈاکٹرز کے پاس علاج نہیں تھا، اور لوگ اسے چھوتے تھے۔ اور لکھا ہے کہ مرکز کی انجیل میں لوگ اس بات کے لیے آرزو کرتے تھے کہ ہم کس وقت اسے چھو لیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنے اسے چھوتے تھے وہ اچھے ہو جاتے تھے، جتنے بھی یسوع کو چھوتے تھے وہ اچھے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ خدا تھا اس زمین پر جو جسم کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، اور وہ قوت کا منبع تھا، اور جتنے لوگ اس کو چھوتے تھے تو قوت اس سے نکلتی تھی، اور وہ قوت زندگیوں میں سرایت کر جاتی تھی، اور ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، گناہ ان کی زندگیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور ان کی زندگیاں، ان کے باطن بدل جاتے تھے، اور وہ پہلے جیسے نہیں رہتے تھے، کیونکہ وہ اس کام کے لیے زمین پر آیا تھا۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ نہ صرف بنی نوع انسان کو نجات دے، نہ صرف بنی نوع انسان کو رہائی دے، بلکہ غربت سے، بلکہ تنگ دستی سے، بیماریوں سے، کمزوریوں سے رہائی دے دے۔ اور یسایہ نبی نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہم سب کی بدکرداری خدا نے اس پر ڈال دی، اور ہمارے لیے اس پر سیاست کی گئی،
اور خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پا جائیں۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص بیمار نہ رہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص شفا یاب ہو، اس کی زندگی میں معجزات ہوں، اس کی زندگی کے اندر خدا کام کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر روز آپ کی زندگی کا ہر ایک دن اس کی قدرت سے معمور ہو جائے۔ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ یسوع مسیح خدا ہے، وہ دروازہ کھول کے بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں آتا۔ وہ چاہتا ہے کہ دروازہ کھولا جائے، اور جب اس نے کہا کہ اگر کوئی دروازہ کھولے تو میں اس کے ساتھ آ کر کھانا کھاؤں گا، نہ صرف اندر آؤں گا بلکہ کھانا کھاؤں گا۔ یہ قریبی رشتہ ہے، یسوع کے ساتھ قربت ہے۔ یسوع مسیح زبردستی اندر نہیں آتا، بلکہ ابلیس زبردستی آتا ہے۔ یسوع مسیح ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے جو یسوع کو اپنی زندگی میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ وہ دروازے پر ہی رہتا ہے۔ میں آج آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ اپنی زندگی میں ہر روز اس بات کے لیے خدا کو الاؤ کرے کہ خدا آج تو میری زندگی میں کام کر، خدا آج تو میری زندگی میں معجزہ کر۔ میری زندگی کے اندر مسائل ہیں، میرا ہر دن مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ میری زندگی کے اندر ایسے مسائل ہیں، ایسے سوال ہیں جن کا میرے پاس حل نہیں ہے، لیکن یسوع ناصری ان تمام سوالوں کا جواب ہے۔ خدا نے یوئیل نبی سے فرمایا تھا کہ میں آسمان پر اور نیچے زمین پر نشان ظاہر کروں گا، اور پطرس نے فرمایا کہ آخری دنوں میں خدا ایسا کرے گا۔ میرے عزیزو، آخری دنوں کے لیے خدا ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ عجیب نشانات کے وسیلہ سے، معجزات کے وسیلہ سے ہم سبوں کی زندگی میں اور اس دنیا کے اندر کام کرے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ توقع کریں کہ آج خداوند میری زندگی میں کام کرے گا، آج خداوند میرے یہ معجزہ کرے گا، آج خداوند میرے بھائی کی زندگی کو بدل دے گا، آج خدا میرے بیٹے کی زندگی کو بدل دے گا۔